بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے نائٹ فالز کے بارے میں، جسے ناکٹرنل ایمیشن بھی کہتے ہیں اور عام زبان میں ہم اسے احتلام بھی کہتے ہیں۔ دوستو، میرے چینل پر بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے اور بہت سارے سوالات کیے ہیں جن کا تعلق احتلام کے ساتھ ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ احتلام کیا ہوتا ہے، کیا احتلام سے کمزوری ہو جاتی ہے، کیا زیادہ کھانے سے نائٹ فالز زیادہ ہوتے ہیں، کیا پورن موویز دیکھنے سے نائٹ فالز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، کہ اور نارمل جو نائٹ فالز کیا ہے اور ایب نارمل نائٹ فالز کیا آتے ہیں۔ دوستو، نائٹ فالز کو بیسیکلی ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے فزیولوجیکل نائٹ فالز۔ اس کے اندر جو ہے کہ نائٹ فالز جو ہے وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوتا ہے، یعنی ایک ماہ میں 3 سے 4 دفعہ ہونا یہ ایک نارمل ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے پیتھولوجیکل نائٹ فال، جس میں نائٹ فال جو ہے وہ ایک ہفتے میں 2 یا 2 سے زیادہ بار ہوتا ہے، اور یہ ہم اسے ایب نارمل نائٹ فال بھی کہتے ہیں۔ اب نائٹ فالز کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ ایک سادہ سی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، پیشاب کا خارج ہونا کیا یہ ایب نارمل ہوتا ہے؟ اب سب کہیں نہیں جی، یہ تو بالکل نارمل ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو بار بار جو ہے وہ پیشاب آنا شروع ہو جائے تو ہم اسے ایب نارمل کہتے ہیں، اور ہم کبھی بھی پیشاب کو روکنے کی یا بند کرنے کی دوا نہیں دیتے یا اس کو کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بار بار جو پیشاب آ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ کیا اس کے پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہے، اس کے مثانے کے اندر کوئی انفیکشن ہے، اسے UTI کا کوئی پرابلم آ رہا ہے، کیا مسئلہ بنا ہے، کیا اسے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اسے بار بار یورین پاس ہو رہا ہے، کیا شوگر کی وجہ سے اسے پیشاب زیادہ آ رہا ہے۔ یعنی معالج جو ہے وہ اس کی روٹ کاز کو دیکھتا ہے، اور اس روٹ کاز کا جب علاج کر دیا جاتا ہے تو پیشاب جو بار بار آ رہا ہوتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح احتلام جو ہے اس کا بھی علاج ہم اسی انداز میں کرتے ہیں۔ دوستو، جو نائٹ فال جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے مردوں کے لیے۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے یہ لفظ کہا کہ نائٹ فال جو ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو عام طور پہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نائٹ فال جو ہے یہ ایک بیماری ہے۔ نہیں دوستو، نائٹ فال جو ہے وہ آپ کے جینیٹیلیل سسٹم کو فلش کرتا ہے، اس لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ ہاں، جب یہ ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے برین کے اندر مختلف ہارمونز جو ہیں ان کے لیول چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کے گروتھ ہارمونز ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز ہیں، اس طرح آکسیٹوسن ہارمونز ہیں، لائک دیٹ کے میلیٹونن ہارمونز ہیں۔ یہ ان کی ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہوتی جاتی ہیں، کبھی اپنے پیک لیول پہ ہوتے ہیں اور یہ کبھی آپ کم لیول پہ بھی ہوتے ہیں۔ اور جب باڈی یہ فیل کرتی ہے کہ یہ ہے کہ منی کی مقدار آپ کے جو ایپیڈیڈمس ہے یا ٹیسٹیکل کے ساتھ جو سیمنل بیگ لگا ہوا ہے جسے ہم خزائن منویہ کہتے ہیں، اس میں سے زیادہ سیمن جو ہے وہ کلیکٹ ہو گیا ہے تو باڈی اسے ایکسکریٹ کر دیتی ہے جسم سے، اسے ہم نائٹ فالز کہتے ہیں۔ دوستو، یہ نائٹ فال جو ہے عام طور پر عمر کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ٹین ایجز کے مردوں کا مرض ہے۔ ویسے خواتین کے اندر بھی ہوتا ہے نائٹ فال، لیکن اس ٹائم ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فیمیلز کے نائٹ فال کا نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ میل جو ہے ان کے نائٹ فالز میں۔ اب ٹین ایجز میں کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جب ایک لڑکا جوانی میں قدم رکھتا ہے، جب بلوغت میں قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک چینج آتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں آپ کے ٹیسٹیکلز کو کہ وہ ضرورت سے زیادہ سیمن بناتا ہے، اور اس سے جب ضرورت سے زیادہ سیمن بنتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے خزائن منویہ کے اندر یا ایپیڈیڈمس کے اندر منی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ نائٹ فالز کی صورت کے اندر وہ
ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. ویسے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے. یہ تو نارمل سا ہے. لیکن ایب نارمل کب ہوتا ہے؟ جب مختلف وجوہات جو میں نے پہلے بتایا ہے، جب ضرورت سے زیادہ ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. یہ نائٹ فالز جو ہے وہ کیوں زیادہ ہوتا ہے. اب اس نائٹ فالز کو جو ایب نارمل ہے، یعنی ایک تو نارمل ہم نے کہا، اب یہ ایب نارمل اس کا جو نائٹ فالز ہوتے ہیں اس کی بیسیکلی دو اس کی ہم پھر کلاسز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں نفسیاتی وجوہات، یعنی ہمیں سائیکولوجیکل جو ریزنز کہتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے کچھ لڑکا جو ہے یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پورن مووی زیادہ دیکھتا ہے اور اپنی دن کا زیادہ وقت اس میں گزارتا ہے. وہ ایسی گفتگو میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے جس میں سیکس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. ویسے لٹریچر زیادہ پڑھتا ہے جو سیکس کے اوپر زیادہ لکھا گیا ہے. جو ایسی وہ میگزینز وغیرہ زیادہ دیکھتا ہے جس میں اس طرح کی پورن پکچرز وغیرہ موجود ہوتی ہیں. وہ اپنی گرل فرینڈ سے سیکس کے ٹاپک پہ بات کرتا ہے اور ایسے کرتے کرتے اس کا دن گزرتا ہے اور رات کو وہ اسی کیمرہ جو ہے اسمارٹ جو موبائل ہے اسے یوز کرتا ہے اور مختلف قسم کی اس ایکٹیویٹی جو سیکس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس میں دیکھتا رہتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. تو انسان تو سو جاتا ہے لیکن اس کا دماغ جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے اور دن بھر جو انفارمیشنز ہم نے برین کو دی ہوتی ہیں رات کو انالیسس کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ شخص کو احترام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ احترام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب سیکنڈ اس کی جو ریزن ہے وہ اس سے ہم نے کہا تھا وہ پیتھولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے احترام کا زیادہ ہو جانا. مثلا کہ شخص کو جو ہے وہ گنوریا ہو جاتا ہے، اسے پیشاب کی نالی کے اندر زخم ہو جاتا ہے تو اس شخص کو بھی ایک رات میں 3 4 بار بے احترام ہو جاتا ہے. اس طرح اگر کسی شخص کو جو ہے وہ یو ٹی آئی پرابلم ہو جاتا ہے تو اسے بھی یہ انفیکشن کی وجہ سے احترام بار بار ہو سکتا ہے. اس طرح اس کے ٹیسٹیکلز کے اندر یا یورین بیگ کے اندر اگر اسے انفیکشنز ہو جاتی ہے، انفلیمیشنز ہو جاتی ہے تو اس سے بھی اس کے بار بار احترام ہو سکتا ہے. اس طرح سیمینل جو ہے ویزیکلز جو ہیں اگر اس کے اندر انفلیمیشنز ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی اسے بار بار احترام ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں نے پہلے بتایا کہ سٹارٹ کے اندر بھی میرے چینل پہ بہت سے لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ نائٹ فال کے ساتھ ہوتا ہے. اب میں کوشش کروں گا ان سوالات کو باری باری جو ہے آپ کو جواب دیا جائے. سب سے پہلے کویشچن کیا جاتا ہے کہ نائٹ فال سے کیا ویکنس ہو سکتی ہے؟ جی، اس کی جو ہے اگر تو نارمل ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا 1 ہفتے میں 1 بار ہو رہا ہے تو اس سے بالکل ویکنس نہیں ہوتی بلکہ اس سے ایک میل جو ہے وہ بالکل فریش رہتا ہے. ہاں اگر وہ ایب نارمل ہو رہا ہے اور 1 ہفتے میں 2 سے 3 بار ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے اسے ویکنس ہو سکتی ہے. سیکنڈ کہا جاتا ہے کہ آپ پورن موویز دیکھنے سے جو ہے زیادہ ہو جائے گا نائٹ فال. بالکل ہو جائے گا. جب آپ کا دماغ ہر ٹائم پورن موویز کی طرف جو ہے وہ زیادہ اس میں انوالو رہے گا اور آپ کی باڈی ہر ٹائم یہ فیل کرے گی کہ وہ سیکس کی کنڈیشن میں جا رہے اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ سیمن پروڈیوس کر رہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے پورن موویز دیکھنے سے آپ کا نائٹ فال زیادہ ہو سکتا ہے. پھر سوال کیا جاتا ہے کیا پورن موویز دیکھنے سے جیسے یہ بہت زیادہ جو ہمیں نائٹ فالز ہوا ہے کیا اس سے آپ کا سیکس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ابیوز کریں گے آپ بار بار آپ کی طرح تو آپ کا سیکس کی کوالٹی اور آپ کی سیکس ڈرائیو جو ہے اس کے اندر لازمی کمی آ جاتی ہے. پھر یہ سوال کیا زیادہ کھانے سے احترام جو ہے یہ نائٹ فال زیادہ ہو جاتا ہے؟ بھائی زیادہ کھانا جو ہے اس سے تو اور بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا تو نائٹ فال بھی ڈیفینیٹلی زیادہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں اکثر ایک رواج بن چکا ہے ہم دن کو چونکہ سارا جاب کرتے ہیں یا جو ہم اس میں کوئی بزنس میں انوالو رہتے ہیں ہمیں کھانے کا ٹائم نہیں ملا جیسے رات ہوئی اور ڈنر آیا اور ہم ٹوٹ پڑے کھانے پہ کا بس اب موقع ملا ہے پیٹ بھر کے کھا لو اور کھانا کھاتے ہی سو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس سے نائٹ فال لازمی زیادہ ہوتا ہے. پھر ایک سوال مجھ سے یہ کیا جاتا ہے کہ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ کیا نائٹ فالز کرنے سے کوالٹی آف دا سیمن اور دا کوانٹٹی آف سیمن دونوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر تو نارمل نائٹ فالز ہو رہا ہے تو پھر اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر یہ اب نارمل ہے یعنی 1 ہفتے میں 3 سے 4 بار ہو رہا ہے
یعنی ایک ماہ کے اندر 10 سے 12 مرتبہ ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی اسی کوانٹٹی آف دا سیمن بھی کم ہو جائے گا اور کوالٹی آف سیمن تو ڈیفینیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. یعنی اس میں جو ایکٹیو موٹائل سپرمز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے گی اور ڈیڈ سپرمز ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی. کیونکہ اس کی بڑی وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے جیسے بتایا اس کے پیتھولوجیکل جو ریزنز تھیں اس کی نائٹ فالز کی، اس کی وجہ ایک بڑی وجہ UTI پرابلم تھی اور سیمنل ویسیکلز جو ہیں اس کے اندر جو انفلیمیشن ہے تو سیمن کے اندر پسل بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سپرم جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کوالٹی آف دا سیمن بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ تو اس کے میڈیکل پارٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ نائٹ فالز کی ہوتے ہیں. اب ہم طب کی طرف دیکھتے ہیں اور خاص طور پر نظریہ مفرد اعضاء کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹ فالز کیا ہوتا ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نائٹ فال جو ہے وہ گرمی کا مرض ہے، تو نظریہ مفرد اعضاء کہتا ہے نہیں، یہ بالکل غلط ہے. نائٹ فالز بیسیکلی خشکی کا مرض ہوتا ہے. کبھی آپ یہ خشکی سردی سے اور کبھی خشکی گرمی کی زیادتی سے ہوتا ہے. خشکی سردی سے کیا ہوتا ہے، جو اس آپ کو نائٹ فالز اس میں ڈریمز آتے ہیں، خواب آتے ہیں، آپ خواب کے اندر سیکس انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو نائٹ فالز ہو جاتا ہے. لیکن جو خشکی اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں آپ کو خواب نہیں آتے، یعنی وداؤٹ ڈریمز آپ کو جو ہے وہ احترام ہوتا ہے. اب ہم اس کا علاج کیا کرتے ہیں. اب اس کے پہلے میں بتایا تھا کہ اس کی جو پیتھولوجیکل جو ریزن تھی اس میں ایک یہ پرابلم تو یہ تھی کہ پروسٹیٹ گلینڈ کی اگر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اس کے اندر سوزش اور ورم آ جائے تو اس سے بھی احترام زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر پیشاب کی نالی کے اندر جو ہے انفیکشن ہو جاتی ہے، وہاں پر انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوزش اور ورم ہو جاتا ہے تو اس سے بھی احترام زیادہ ہوتا ہے. اب ہم نے علاج کیا کرنا ہے، چونکہ خشکی سردی کا مرض ہے زیادہ اور طب قدیم کے مطابق بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا علاج بالضد کرتے ہیں، یعنی خشکی سردی کا علاج ہم گرمی تری سے کرتے ہیں. اگر ہم ادویات کے مزاج کو سمجھیں اور بیماری کس مزاج کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس کو سمجھیں تو پھر اس کا 100% علاج ہوتا ہے. جبکہ ایلوپیتھی کے اندر اس کے صرف نیند آور سلیپنگ پلز دے دی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جب اس کو ذرا نیند آ جائے گی، ذہنی طور پہ یہ سکون میں آ جائے گا تو اس کے احترام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن دوستو احترام ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ مرض اور بڑھ جاتا ہے. اس کا صحیح جو اصول علاج ہے وہ نظریہ مفرد اعضاء نے ہی بتایا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ گرمی کا مرض بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خشکی سردی کا مرض ہے. آپ اس کے لیے ایسی ادویات دیں جن کے مزاج گرم تر ہو تو یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ خشکی سردی میں کیا ہوتا ہے کہ مریض کو قبض رہتی ہے، اس کے معدے کے اندر سوزش، آنتوں کے اندر سوزش ہو سکتی ہے، اس کے پیٹ میں گیس اور افارہ ہو سکتا ہے، اس کو نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے. تو جب ہم اس کے علاج کرتے ہیں، جیسے ہم معدے اور آنتوں کی جو خشکی سردی کا علاج کریں گے، تبخیر معدہ کا علاج ہو جائے گا. یا اس طرح پروسٹیٹ گلینڈ کی جو سوزش ہے، جو انفلیمیشن ہے، اگر ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں یا ہم اس کے UTI کا علاج کر لیتے ہیں تو یہ مرض بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے کرنا کیا ہے، بڑا سادہ سا، بہت سمپل سا، ایک آپ کے گھر کے اندر استعمال میں چیزیں ہیں، آپ اس کے استعمال کیجئے گا اور یہ مرض بالکل ٹھیک ہو جائے گا. جو لوگ اسے گرمی سمے کے اس کو ٹھنڈک سے علاج کرتے ہیں، ایسے ان کو دھنیا وغیرہ کا علاج جو ہے ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ دے دیں تو اس سے میرے بھائی احترام ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ آپ کی قوت مردمی خراب ضرور ہو سکتی ہے. تو آسان سا علاج کیا ہے، بڑا بارہا کا مجرب سا نسخہ ہے اور اصول علاج کے مطابق ہے. کیا ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش کو اتارنے کی دوا دی جائے. اس میں 3 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے لینا ہے پودینہ، اور یہ پودینہ ہم نے پنساری سے لے لینا ہے. خشک پودینہ ہوتا ہے، جنگلی پودینہ ہم سے کہتے ہیں، وہ لینا ہے. سنڈ جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے، اور سونف جو ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہو. اب یہ تینوں چیزیں بڑی سستی سے پنساری سے مل جائیں گی. تینوں چیزوں کو الگ الگ گرائنڈ کر کے فائن پاؤڈر کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو مکس کر لیجئے گا. اور 1 گرام کی مقدار میں صبح، دوپہر اور رات کو کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ اسے پانی سے لے لیجئے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا مرض چند دنوں کے اندر ہی بالکل ٹھیک ہو، چاہے یہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو. اور اس کے ساتھ احتیاط ضرور کرنی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس میں آپ نے ایسے خشک اور سرد مزاج کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، جس میں چاول ہے، چنے ہیں، بڑا گوشت ہے، بوتل ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کھٹی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں جیسے جنک فوڈز وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اور تیز مرچ مسالے ہیں، ان کے استعمال بالکل طرح کر دینے ہیں آپ نے. اور رات کا کھانا یعنی آپ نے رات کو سونے سے کم از کم 2 گھنٹہ پہلے آپ نے لینا ہے.
اور کوشش کرنی ہے کہ رات کو دودھ وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب زیادہ ہوگا، ایسے نہیں پھر آپ کو نائٹ فال بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور رات کو کوشش کرنے کہ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے پانی بھی پینا بند کر دیں، اور پیشاب وغیرہ بالکل سے کر کے سونا چاہیے۔ اور یہ تھوڑی بہت ہی آپ احتیاط کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ نائٹ فال ٹھیک ہو جائے گا۔ اور رات کو سوتے ہوئے کوئی اچھی سی اللہ کا ذکر کر لیں، کوئی اچھا سا اسلامی کتاب پڑھ لیا کریں، یعنی اپنی دماغ میں کوئی اچھی سی بات کرتے ہیں، کوئی اچھا سا ورد کرتے ہوئے رات کو سوئیے، تاکہ آپ کے دماغ کے اندر یہ پارن موویز اور اس طرح نیگیٹو جو تھنکنگز ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں۔ تو اس سے بھی آپ کے دماغ میں بھی جو ہارمونس ہیں ان کا لیول نارمل رہے گا اور آپ کا نائٹ فال نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔